السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت بابر افغان قبائل کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، اسی دوران ہندوستان میں ایک نیا سیاسی انقلاب رونما ہوا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی بد دماغیوں اور ذلت آمیز سلوک سے عاجز آ کر ایک نامور افغان سردار دولت خان لودھی حکومت دہلی سے بدظن ہو گیا اور در پردہ سلطان کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کرنے لگا۔ دولت خان لودھی تنہا اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، مجبوراً اس نے مغل شہنشاہ بابر کی طرف دیکھا۔ دولت خان لودھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ شہنشاہ بابر ہی سلطان ابراہیم لودھی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر دولت خان نے اپنے چند معتمد دوستوں کو ایک خفیہ مکتوب دے کر بابر کے پاس بھیجا۔ لودھی سردار نے اپنے عریضے میں لکھا تھا، آپ ایک اعلیٰ نسب شہنشاہ ہیں، اس لیے صرف آپ ہی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک عزت دار شخص کی فریاد کو ہمدردانہ جذبوں کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میں دولت خان لودھی ایک افغان سردار ہوں۔ میرے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر نہایت باوقار زندگی گزاری ہے، مگر جب سے یہ کم ظرف انسان ابراہیم لودھی سریر آرائے سلطنت ہوا ہے، شرفائے وقت کی جانوں پر بن گئی ہے، اور وہ سرے دربار چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے امراء کی پگڑیاں اچھالتا ہے اور ان کی دستار فضیلت سے اپنے جوتے صاف کرتا ہے۔ دوسرے سرداروں کی طرح میں بھی آج کل اس کے قہر و ستم کا شکار ہوں۔ میری فریاد تنہا نہیں ہے، اس میں دیگر امراء کی آہیں بھی شامل ہیں۔ اگر شہنشاہ ہم سلطان گزیدہ انسانوں کو جبر کے خونی پنجوں سے نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہوں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ بے شمار افغانوں کی تلواروں کو اپنی حمایت میں بلند ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ ایک فریب کار پیشکش اور انتہائی خوفناک سیاسی چال تھی۔ دراصل دولت خان لودھی بابر اور سلطان ابراہیم کو لڑا کر خود اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جذبہ حکمرانی تو کم و بیش ہر سردار کے سینے میں پرورش پاتا رہتا ہے، مگر دولت خان لودھی کو جنون کی حد تک دہلی پر حکومت کرنے کی خواہش تھی، اور اس خواہش کا بنیادی سبب یہ تھا کہ دولت خان کے مرث اعلیٰ دوست خان لودھی نے 816 ہجری میں کچھ دنوں کے لیے اس تاریخی شہر پر حکومت کی تھی۔ اگرچہ دوست خان کو حادثاتی طور پر دہلی کا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، لیکن دولت خان لودھی اسے اپنا موروثی حق سمجھ کر برسوں سے حکمرانی کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا، اور اب انہی خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے اس نے سیاست کی زمین میں منافقت اور غداری کے بیج بو دیے تھے۔ بابر نے بہت غور سے دولت خان لودھی کا خط پڑھا اور سلطان ابراہیم کی صفوں میں نمایاں ہونے والے اس شگاف کو اپنے لیے نیک فعل سمجھا۔ پھر اپنے امراء سے طویل مشوروں کے بعد مغل شہنشاہ 930 ہجری میں چوتھی بار ایک نئے عزم کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھے اور لاہور سے کچھ کوس کے فاصلے پر خیمہ دن ہوئے۔ اس وقت نیاز خان، مبارک خان لودھی اور بھکن خان لوہانی پنجاب کے طاقتور امراء تھے۔ وہ اپنے اپنے لشکر لے کر بابر سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ مغل شہنشاہ اپنے گزشتہ تجربات کی بنیاد پر یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کے حریف زیادہ سخت جان ثابت نہیں ہوں گے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ مگر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں تو بابر افغانی امراء کی عسکری طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پنجاب کے حاکموں کو اس جنگ میں 2 رعایتیں حاصل تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے علاقے اور اپنی پسندیدہ محاذ پر دشمن سے نبرد آزما تھے، اور دوسرے انہیں بابر پر افرادی برتری حاصل تھی۔ یہی وہ عوامل تھے کہ جن کے دم پر افغانی امراء کو اپنی فتح کا یقین تھا، اور وہ قبل از وقت نصرت و کامیابی کے نشے سے سرشار نظر آ رہے تھے۔ بابر نے اپنے حریفوں کی کثرت تعداد پر نگاہ کی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سرداروں نے اپنے فرما روا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اپنے منصوبے پر نظر ثانی فرما لیں؟ مغل شہنشاہ نے چونک کر اپنے سرداروں کی طرف دیکھا۔ وہ کس طرح؟
بابر نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود انہی سے ایک انتہائی مشکل سوال کر دیا تھا۔ اپنے شہنشاہ کے استفسار پر، اپنے شہنشاہ کے پوچھنے پر تمام مغل سردار گھبرا سے گئے۔ پھر طویل سکوت کے بعد ایک مقرر امیر نے کہا، شاید ہماری جنگی تیاریوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ مغل امیر نے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ بابر کے سوال کا مبہم سا جواب دیا، کہیں تم لوگ دشمن کی کثرت تعداد سے تو خائف نہیں؟ بابر کا لہجہ بے نیازانہ تھا، جیسے وہ میدان جنگ کی بجائے کسی مجلس کیف و نشاط میں بیٹھا اپنے مصاحبین خاص سے گفتگو کر رہا ہو۔ کثرت تعداد سے خوف زدہ تو نہیں، مگر ہمیں اپنے وسائل کی کمی کا احساس ضرور ہو رہا ہے۔ بابر کے مقرر امیر خاص نے کسی قدر بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کی بات صاف صاف نہیں کہہ پایا تھا۔ وسائل کی کمی کا احساس تو مجھے بھی ہو رہا ہے، مغل شہنشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ موجودہ وسائل کے ساتھ دشمن سے جنگ نہیں کی جا سکتی؟ شاید، مغل امیر نے جھجکتے ہوئے کہا، تو کیا میں کابل کی طرف واپس لوٹ جاؤں؟ اب کی بار گفتگو کرتے وقت بابر کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ کسی خاص مصلحت کے تحت محاذ جنگ کی طرف سے منہ پھیر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ جب ایک نے زبان کھولی تو دوسرے امیر کو بھی دل کی بات کہنے کا حوصلہ ہوا۔ خاموشی کے ساتھ واپس چلا جانا اس قیام سے کہیں بہتر ہے جس کا انجام شکست و بربادی کی طرف کھلا اشارہ کر رہا ہو۔ بابر نے ناپسندیدہ نظروں سے اپنے اس امیر کی طرف دیکھا جو بظاہر تو کسی خوف کا اظہار نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی دلی خواہش یہی تھی کہ پنجاب کے افغانی امراء سے الجھنے کی بجائے خیمے اکھاڑ دیے جائیں اور مغل دارالسلطنت کابل کی طرف کوچ کا حکم دے دیا جائے۔ بابر کی پیشانی پر ابھری ہوئی لکیریں دیکھ کر مغل امیر گھبرائے ہوئے لہجے میں دوبارہ اپنے فرما روا سے مخاطب ہوا، شہنشاہ، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ آپ ہندوستان کی مہم ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بابر کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ ہم کسی اچھے موسم میں اس طرف آئیں گے، مغل سردار نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس موسم میں جب ہمارے پاس بہتر وسائل ہوں گے اور ہمارے لشکروں کو اپنی قلت تعداد کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بس کچھ دن۔ ابھی مغل سردار کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ مغل شہنشاہ درمیان ہی میں بول اٹھے، خوف زدہ تو تم ہو، کثرت دشمناں کے باوجود میرے سپاہی کسی احساس کمتری کا شکار نہیں۔ میں ان کے چہروں پر عزم و جانثاری کی روشن تحریریں دیکھ رہا ہوں۔ اس مرتبہ بابر کا لہجہ بہت زیادہ برہم تھا۔ تم جس موسم کی بات کر رہے ہو وہ موسم کبھی نہیں آئے گا۔ تم وسائل کی کثرت کا انتظار کر رہے ہو، مگر میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کے انبار کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ زندہ رہنا ہے تو انہی وسائل کے ساتھ جیو، اور اگر موت ہی ہمارا مقدر بن گئی ہے تو انہی وسائل کے ساتھ مر جاؤ۔ ہار گئے تو ہماری شکست پر وقت کی تاریخ تانا زن نہیں ہوگی۔ کہنے والے کہا کریں گے کہ کیسے جانباز لوگ تھے جو اپنی زمین چھوڑ کر دیار غیر میں آئے اور طاقت و وسائل کے پہاڑوں سے ٹکرا کر مر گئے، مگر پشت پر کوئی زخم نہیں کھایا اور فرار کا کوئی راستہ تلاش نہیں کیا۔ شہنشاہ کے تیور دیکھ کر مغل سرداروں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور کھلے دل کے ساتھ بابر سے معذرت کرنے لگے۔ اگر آج ہم کثرت وسائل سے ڈر کے واپس لوٹ گئے تو پنجاب کی زمین دوبارہ ہمارے قدموں کے وزن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بابر نے افغانی امراء سے مقابلے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، چھوٹے چھوٹے حاکم اور جاگیردار ابراہیم لودھی سے جا ملیں گے اور ہمارا روب و جلال فنا ہو جائے گا، جس کی پرورش گزشتہ 5 سال سے کی جا رہی ہے۔ ہمیں آج ہی دشمن سے لڑنا ہوگا۔ اگر آج رائے گاؤں گزر گیا تو کل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ مغل سرداروں نے شہنشاہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور بابر رات بھر جاگ کر اپنے خیمے میں محاذ جنگ کا نقشہ ترتیب دیتا رہا۔
فجر سے کچھ دیر پہلے احمد جمال بابر کی خیمہ گاہ میں داخل ہوا۔ کیا تم سوئے نہیں احمد؟ بابر نے اپنے جانثار ساتھی کو روبرو پا کر قدرے تعجب سے پوچھا۔ کیا شہنشاہ مجھ سے سو جانے کی توقع رکھتے ہیں؟ احمد جمال بہت زیادہ سنجیدہ اور کھویا کھویا سا نظر آ رہا تھا۔ سو جانے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا کہ صبح تازہ دم ہو کر تمہیں اپنے طاقتور دشمن سے جنگ کرنا ہے۔ بابر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم اول و آخر سپاہی ہیں شہنشاہ، اور سپاہی ہمیشہ تازہ دم رہتے ہیں۔ میں تمہاری فرض شناسی پر نازاں ہوں احمد، مگر مجھے دوسرے مغل سردار بہت زیادہ تھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یکایک بابر کے لہجے سے گہری تشویش جھلکنے لگی تھی۔ آپ مغل سرداروں کی تھکن کا زیادہ احساس نہ کریں کہ یہ جنگ ہمارے امراء نہیں سپاہی لڑیں گے، احمد جمال نے پرجوش آواز میں کہا۔ اس مارکے میں دشمنوں کی کثرت بے حقیقت ٹھہرے گی، اور آپ دریا میں ڈوب کر بھی ساحل مراد پر ابھر آئیں گے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے احمد۔ بابر نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر فکر اور تشویش کی ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ امراء کی طرف سے جنگ کیے بغیر کابل لوٹ جانے کے مشورے دانشمندانہ بھی تھے اور وقت کی ضرورت بھی۔ بابر نے اپنے پرعزم لہجے اور جرأت مندانہ گفتگو سے بظاہر مغل سرداروں کو قائل کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ امرائے سلطنت کی زبانیں اپنے حکمران کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ذہن کہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ اس صورتحال نے بابر کو فکر اور تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور ماضی کے کئی تلخ تجربات بھی اس بات کے گواہ تھے کہ آزمائش کے سنگین لمحات میں مغل سردار اسے تنہا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بس ایک یہی ذہنی خرش تھی جس نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر بیٹھنے نہیں دیا تھا، اور وہ رات بھر اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا تھا۔ پھر جب احمد جمال صبح کے قریب بابر کی خدمت میں حاضر ہوا تو مغل شہنشاہ اپنے اندیشوں کے اظہار پر مجبور ہو گیا۔ آپ تو صرف احساس کر رہے ہیں شہنشاہ، مگر میں فتح کی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ احمد جمال کا لہجہ بہت زیادہ جذباتی تھا۔ تمہارے اس قدر پر یقین ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ بابر نے چونک کر احمد جمال سے پوچھا۔ میں ہندوستان کی فتح کے سلسلے میں کبھی بے یقین نہیں رہا۔ اچانک احمد جمال کا لہجہ کچھ سوگوار ہو گیا تھا، اور اس کے چہرے سے اداسی کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ میں بھی آپ کی طرح ساری رات جاگتا رہا ہوں، مگر کچھ دیر پہلے چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی پلکوں کو کھلا رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن مجھ پر نیند غالب آ گئی، اور پھر میں نے حضرت موسیٰ عاشقاں کو خواب میں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے احمد جمال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد جمال کی یہ اشک ریزی بے سبب نہیں تھی۔ بابر بھی پریشان سا نظر آنے لگا۔ تم نے خواب میں کیا دیکھا احمد؟ بزرگ کچھ کہہ رہے تھے، میرے لیے ان کا کوئی پیغام ہے؟ حضرت موسیٰ عاشقاں کا ذکر سن کر مغل شہنشاہ پر اضطراب سا طاری ہو گیا تھا۔ بہت کچھ فرما رہے تھے۔ احمد جمال انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ ہی کے لیے تو وہ میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ کیا کہا بزرگ نے؟ بابر کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ عاشقاں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ احمد جمال کی آنکھیں چھلک اٹھی تھیں، اور الفاظ اس کی زبان سے بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ شیخ نے فرمایا، میرے سلام کے بعد شہنشاہ سے کہہ دینا کہ فقیر انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا، اس لیے یہاں سے جا رہا ہے۔ کیا اہل وفا کے یہ انداز ہوتے ہیں کہ کسی غریب سے انہوں نے وعدہ کیا اور پھر جاہ طلبی کے ہنگاموں میں اسے فراموش کر دیا؟ احمد جمال کا خواب سن کر شہنشاہ ظہیر الدین بابر سناٹے میں آ گیا۔ شیخ مجھ سے میرے بغیر چلے گئے؟ مغل فرما روا کے لہجے سے شدید تعصب کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کے سوا شیخ نے کبھی کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہی۔ احمد جمال کی آواز میں دل کا درد شامل تھا۔ پھر جب آپ نے بھی ان کی نہیں سنی تو وہ اور کیا کرتے؟ مایوس ہو کر چلے گئے۔ تم خوب جانتے ہو احمد کہ میں وعدہ فراموش نہیں ہوں۔ اب مغل شہنشاہ کے چہرے پر بھی اداسی کا سایہ پھیل گیا تھا، اور ان کی آواز سے بھی
افسردگی جھلکنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں شہنشاہ، مگر جانے والے کو کون روک سکتا تھا؟ احمد جمال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر بھی میرے خیال میں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ منزل نے خود آواز دے کر آپ کو بلایا ہے۔ بابر نم آلود آنکھوں سے احمد جمال کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر دیر ہو جاتی تو شیخ میرے خواب میں تشریف نہ لاتے۔ یکایک احمد جمال کے لہجے میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے حضرت موسیٰ عاشقاں کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ شیخ کی شکایت میں بھی اسی محبت کی تڑپ ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے ہمارے قیام اجودیہ کے دوران کیا تھا۔ وہ آپ کو بھولا ہوا وعدہ اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ آپ بے دریغ آگے بڑھیں اور اجودیہ پہنچ کر اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے شہنشاہ، مگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ شیخ نے آپ کو مخاطب کر کے یہی تو فرمایا تھا کہ جب تمہاری مرادیں برآئیں تو اس ویران ٹیلے پر ایک شاندار مسجد تعمیر کرا دینا۔ آپ نے اس رمز پر غور نہیں کیا کہ اجودیہ میں خانہ خدا کی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب آپ پورے ہندوستان کو اپنے قدموں تلے روند ڈالیں۔ احمد جمال اپنے خواب کی تعبیر بیان کر رہا تھا۔ آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں شہنشاہ کہ دو بزرگوں نے آپ کی فتح کی بشارت دی ہے۔ پہلے سید مہدی نے فرمایا کہ جب آپ پر فرغانہ کی سرزمین تنگ ہو جائے تو اجودیہ پہنچ کر حضرت موسیٰ عاشقاں کی خدمت میں حاضر ہو جانا۔ پھر جب آپ اجودیہ پہنچے تو حضرت موسیٰ عاشقان نے فرمایا کہ اس ویرانے میں ایک مسجد تعمیر کرا دینا۔ یہ دونوں واقعات بے ربط اور بے سبب نہیں ہیں، بشرطے کہ ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ بابر نے دوسرے مغل سرداروں کے ساتھ احمد جمال کی امامت میں نماز ادا کی۔ احمد جمال مذہبی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش الحان قاری بھی تھے۔ انہوں نے اس انداز سے قرات کی کہ شرکائے نماز پر وجد سا طاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ عاشقاں کی مغفرت اور بابر کی کامیابی کے لیے طویل دعا مانگی۔ مغل شہنشاہ اب بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ سورج طلوع ہوتے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر افغانی امراء کے لشکروں پر حملہ کر دیا۔ پنجاب کے حاکم اپنی کثرت افواج کے باعث اتنے مطمئن تھے کہ وہ مغلوں کے حملے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ حملہ کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ بابر افغانیوں کا لشکر جرار دیکھ کر ناکام و نامراد واپس چلا جائے گا، مگر جب مغل شہنشاہ نے جنگ چھیڑنے میں پہل کی تو سلطان ابراہیم لودھی کے نمک خوار امراء بابر کی جرت پر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے امیر تیمور کے وارث کی اس حرکت کو خودکشی کے مترادف سمجھا اور اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ وہ بابر کی مختصر سی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ بابر دشمنوں کی اس جنگی چال سے باخبر تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کی صف بندی اس طرح کی تھی کہ حریصوں کے نرغے میں آنے سے محفوظ رہ سکیں۔ مغل شہنشاہ کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے کھلے میدان میں مختلف محاذوں پر جنگ کر رہے تھے۔ نیاز خان، مبارک خان لودھی اور بھکن خان لوہانی کے سپاہی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، مگر ان کے جنگ لڑنے میں ہوش سے زیادہ جوش کار فرما تھا۔ بابر نے اپنے حریفوں کی اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پنجاب کی زمین انسانی خون سے سرخ ہو گئی اور فضا زخمیوں کی آہوزاری سے گونجنے لگی۔ یہ ایک طویل اور خون ریز جنگ تھی، مگر قسمت نے بابر کا ساتھ دیا اور سلطان ابراہیم لودھی کے نمک خوار امراء میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور بابر بڑی شان کے ساتھ لاہور میں داخل ہو گیا۔